بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله العلي العظيم. جزاک اللہ جناب قاری محمد ذیشان حنیف صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین مکرم السلام علیکم. 92 نیوز چینل کی افطار ٹرانسمیشن رحمت رمضان میں آپ کا میزبان غلام معین الدین نظامی اپنے ساتھیوں سمیت حاضر خدمت ہے. میرے ساتھ کو ہوسٹ کے طور پر محترمہ ڈاکٹر فاطمہ فیاض صاحبہ ہوں گی. آج بہت مقدس محفل ہے اور افطار کی گھڑیاں ہیں اور ہمارا موضوع ہے خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ کی حیات طیبہ
آپ کے احوال، آپ کی زندگی کے مختلف مراحل، آپ کی خدمات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ سے محبت اور شفقت، اور آپ کی اپنے والد ماجد سے محبت اور عقیدت اور احترام، اور عالم اسلام کی خواتین کے لیے ایک رول ماڈل کی حیثیت میں حضرت سیدہ کا جو ایک مثالی نمونہ کردار ہے، اس پر ہم بات چیت کریں گے۔ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا، آپ کے القاب بھی بہت قابل غور ہیں۔ آپ کا ایک لقب بطول ہے، آپ کا ایک لقب زہرا ہے، یہ مخصوص القاب ہے۔ عمومی القاب کی تو کثیر تعداد ہے۔ عالم اسلام میں مقبول ترین ناموں میں حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی ہے محمد، اور امیر المؤمنین علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا نام نامی ہے علی، اور خواتین میں فاطمہ مقبول ترین ناموں میں ہے، اور حضرت سیدہ کے یہ جو القاب میں نے عرض کیے ہیں بطول اور زہرا، یہ بھی پوری دنیا میں مسلمان خواتین میں مقبول ترین نام ہیں۔ یہ وہ نام ہے ناظرین مکرم کہ یہ تو آسمانوں میں بھی گونجتے ہیں، فرشتے بھی ان کو وظیفے کے طور پر پڑھتے ہیں، اور ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت امام شافعی کے اشعار میں عربی پڑھتا ہوں، جن میں اس خاندان کے اور سیدہ فاطمہ کے خاص طور پر اسم گرامی موجود ہیں، اور یہ قحط اور وبا اور بیماریوں کے لیے صدیوں سے مستند اور مجرب وظیفے کے طور پر رائج رہا ہے۔ لی خمستن اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ یہ وہ فاطمہ ہے، پنج تن پاک کا مرکزہ۔ آپ کے ذاتی اوصاف و کمالات بھی قابل صد ستائش ہیں، یعنی ایک تو وہ عظیم اور جلیل نسبتیں ہیں جو رشتوں کی نسبتیں ہیں، جس میں حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدہ خدیجہ کی صاحبزادی ہونا، نور نظر ہونا، لخت جگر ہونا، امیر المؤمنین علی کرم اللہ وجہہ کی زوجہ ہونا، اور حسنین کریمین کی والدہ ماجدہ ہونا، یہ وہ نسبتیں ہیں کہ اہل ایمان کے لیے ان سے بڑھ کر کوئی نسبت عزیز نہیں ہو سکتی ہے۔ بے شک۔ اس کے علاوہ آپ کے جو اخلاق اور کردار کی ذاتی جہتیں ہیں وہ بھی قابل تقلید ہیں، بے مثال ہیں، اور ہم ان تمام وجوہات کی بنیاد پر بھی ان سے عقیدت اور محبت رکھتے ہیں، اور اس عقیدت اور محبت کو اپنا جزو ایمان جانتے ہیں، اس لیے کہ سیدہ پاک رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود مبارک کا جزو ہے، اور یہ وہ سعادت ہے جس پر ہزار سعادتیں قربان ہو سکتی ہیں، اور یہ وہ عظمت ہے، اور یہ وہ برتری اور فضیلت ہے جس کے سامنے کوئی برتری اور کوئی فضیلت نہیں۔ حضرت سیدہ فاطمہ کا عفت و حیا، زہد و تقوی، ورع، اتقاء، اللہ تعالیٰ سے ان کا تعلق، عبادت کی طرف ان کا میلان، گھرداری کی طرف جو رجحان تھا، بچوں کی تربیت جس طرح سے کی، جس حیثیت میں جس رشتے میں بھی رہیں اس کو نبھایا، احسن ترین طریقے سے نبھایا، ایک مثال قائم کی۔ یہ ساری وہ صفتیں ہیں جو انہیں عظیم ترین خواتین میں، دنیا بھر کی عظیم ترین خواتین میں شمار کرتی ہیں، اور ہم اس ہستی کو آج خراج تحسین پیش کریں گے۔ ڈاکٹر فاطمہ، آپ کچھ ارشاد کیجئے۔ جی بالکل ڈاکٹر صاحب، آپ نے بہت خوبصورتی سے یہ ساری ان کی شخصیت کے پہلو بیان فرمائے، اور سیدہ کائنات حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کا وجود مبارک جو ہے وہ اہل اسلام کے لیے بالکل ایسا ہے جیسے ایک مادرانہ محبت کی چھاؤں ہوتی ہے، ایک بیٹی کی حیثیت سے، ایک زوجہ کی حیثیت سے، ماں کی حیثیت سے، خاندانی اقدار کی جو بنیادیں آپ نے رکھ دی ہیں اسی پر پھر اسلامی تہذیب کی جو عظیم الشان عمارت ہے وہ قائم ہوئی بے شک۔ اور ان کی شخصیت کے انہی تمام پہلوؤں پر ایک معاصر ایرانی شاعر ہیں غلام رضا شکوہی، ان کے کچھ اشعار میں پڑھتی ہوں۔ ارشاد۔ چه دختری که پدر پشت بوس هامی دید، کلید گلشن فردوس را به گردن او۔ اللہ اللہ۔ وہ کیسی نور نظر تھیں کہ ان کے والد گرامی انہیں چومتے ہوئے دیکھا کرتے تھے کہ جنت کے باغوں کی کنجیوں کا ہار تو ان کی گردن مبارک۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چه ہمسری کے برائے علی بحز حضور، طلوع باور معراج داشت دیدن او۔ وہ ایسی شریک زندگی تھی کہ ان کی موجودگی میں انہیں دیکھ کر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو نظارہ معراج حاصل ہوتا تھا۔ کیا کہیں،
چه مادری که به تفسیر درس عاشورا حریم مدرسه کربلاست دامن. اللہ اللہ. اور وہ ایسی ماں تھیں کہ درس عاشورا کی تفسیر کے باب میں ان کا دامن شفقت مدرسہ کربلا کی مقدس 4 دیواری تھا. اللہ اکبر. تو انہی سب حیثیتوں پر آج ہم انشاءاللہ گفتگو بھی کریں گے. ہمارے آج جو سعادت حاصل کریں گے علماء، فضلاء، دانشور سیدہ کائنات کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے، ان میں حضرت پیر قمر الشکور احمد صاحب تشریف فرما ہے. میں بہت ممنون ہوں آپ کی تشریف آوری کا. بہت محترم ڈاکٹر فیض اللہ بغدادی صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں، آپ تشریف لائے. محترمہ ڈاکٹر قرۃ العین صاحبہ، آپ ہم سب کے لیے جانی پہچانی ہیں، ہمارے ناظرین بھی آپ کو پہچانتے ہیں، آپ کا بھی بہت شکریہ. محترمہ ڈاکٹر اقصیٰ ساجد صاحبہ، آپ کی تشریف آوری کا بھی بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ناظرین مکرم ملک کے معروف ثنا خان، صدارتی ایوارڈ یافتہ، تمغہ امتیاز کے حامل جناب الحاج شہباز قمر فریدی صاحب موجود ہیں اور ان کے ساتھی ہیں. ہم ان سے روح افزا کلام سماعت کریں گے. اور کچن میں منیرہ کرن صاحبہ ہیں بطور شیف ہمارے ساتھ موجود. جی منیرہ، آپ فرمائیے آج کیا ارادے ہیں، کیا کیا بنایا جائے گا؟ جی آج میں بنانے جا رہی ہوں قیمہ مٹر، اور اس کے ساتھ جو بنے گا سیلڈ، پاستا سیلڈ ہوگا. قیمہ مٹر کے ساتھ ساتھ اگر آپ چاہیں تو آپ قیمے کے کباب بھی بنا سکتے ہیں، چپلی کباب. اگر میرے پاس ٹائم ہوا تو میں وہ 2-4 بنا لوں گی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو بچے افطاری کرتے ہیں ان کو ہوتا ہے کہ ہم کوئی ڈرائی چیز کھائیں، تو ان کے لیے چپلی کباب ایک اچھی آپشن ہے. ساتھ میں گاجر اور پودینے کے ساتھ اورنج ڈال کے فریش جوس نکالوں گی. آپ اس میں بیٹ روٹ بھی ایڈ کر سکتے ہیں، یعنی کہ چقندر بھی ایڈ کر سکتے ہیں جوس اگر آپ بنائیں تو. اور ویسے میں گاجر کا جوس نکالوں گی یہاں پہ تازہ، اس میں ایڈ کروں گی اورنج کا جوس یا پھر چقندر کا، دونوں آپشن میں بناؤں گی. ساتھ میٹھے میں بنا رہی ہوں سوجی کی کھیر، جس میں دودھ میں بنے گی. ویسے تو ہم حلوہ بناتے ہیں لیکن آج ہم سوجی کی کھیر بنائیں گے جس کی یہ آپ کب حلوہ بناتے ہیں؟ سوجی کا حلوہ تو ویسے بنتا ہے لیکن اس کا دودھ میں بنائیں گے، اس کی کھیر بنائیں گے. اور اس پہ جو اس کی ڈالیں گے، اس میں نٹس ڈالیں گے، وہ ہوگی میوہ اور ساتھ میں گھیری ہوگا. اور فلیور دوں گی ساتھ میں دار چینی کا، تاکہ اس کا تھوڑا سا دودھ کا اس کا فلیور ہے. تو یاد کی یہ ریسیپیز ہیں جو بناؤں گی اور کوشش کروں گی. منیرہ صاحبہ، آپ نے جو تعارف کروایا کباب وغیرہ کا، یہ ایسے ہوں گے کہ یہ جو ہماری نوجوان نسل جنک فوڈ کھاتی ہے وہ بھی اٹریکٹ ہوگی ان کی طرف، ایسا ذائقہ ہوگا؟ جی بالکل، وہ بھی مطلب اس کو بنا سکتے ہیں. اور باہر کا کھانا تو بہت مضر صحت نہیں ہے؟ باہر کا کھانا بہت لوگ پریفر کرتے ٹائم کی وجہ سے، لیکن میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ اگر آپ اپنی تیاری خود سے رکھیں نا تو آپ بن سکتے ہیں. جیسے آپ یہ دیکھیں کہ میں نے ٹماٹر کاٹے ہیں، ٹماٹر کی پیسٹ بھی بنا لی ہے، وہ اس کی جنجر گارلک بھی بنا لی ہے، مٹر اس کو بوائل کر لی ہیں. اور اس قیمے میں آپ نے جب جو چیزیں چاپ کرنی ہے وہ چاپ کر کے رکھیں، آپ اس کو سب مکس کریں. تو یہ ساتھ ساتھ چیزیں آپ اس کو ساتھ ساتھ بنائیں تو میرا خیال ہے کہ بچے اور بڑے سبھی کو پسند آئے گا. ہم بھی محسوس کر رہے ہیں اس کی جناب لذت اور اس کا ذائقہ. بہت شکریہ آپ کا، آپ سے رابطہ رہے گا. ناظرین محترم، 92 نیوز چینل کی افطار ٹرانسمیشن رحمت رمضان میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتا ہوں. ہم سیدہ فاطمۃ الزہرا کی زندگی، آپ کے اخلاق، آپ کے کردار، آپ کے فضائل، آپ کے مقام اور شان پر بات چیت کر رہے ہیں. محترم پیر قمر الشکور احمد صاحب، حضرت سیدہ کی شان اور مقام ظاہر ہے ہماری بساط میں تو نہیں ہے بیان کرنا، جتنا ہم بیان کر سکتے ہیں آپ کچھ ارشاد فرمائیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رب العزت نے کچھ ہستیاں اس کائنات کے لیے ہادی اور رہنما بنا کر اس دنیا میں بھیجیں، جن میں سیدہ کائنات حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی ذات مبارک ایک نمایاں مقام رکھتی ہے. سبحان اللہ. اور آپ کی ذات والا شان کو اللہ رب العزت نے بے پناہ خوبیاں ودیعت فرمائیں. ذرا نسبتوں کی خوبصورت کہکشاں پہ اگر غور کریں
تو دیکھیں کہ والد گرامی کائنات انسانی کی سب سے اعلیٰ ترین ہستی، سبحان اللہ، فرد عظیم اللہ کی مخلوق میں بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر بے جن شک۔ کی یہ شان ہے۔ مادر گرامی مسلمہ اول حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ سلام سبحان اللہ اللہ، علیہا، سبحان۔ اور مقام ولادت اللہ رب العزت کی سب سے زیادہ پسندیدہ سرزمین مکہ، خاندان بنو ہاشم، سبحان اللہ، جسے قبائل عرب میں گلے سرسبز کی حیثیت حاصل تھی، اور جو اپنی بے پناہ خوبیوں، صلاحیتوں اور اچھائیوں کی وجہ سے ایک اعلیٰ اور عمدہ تعارف رکھتا تھا۔ بے شک۔ یہ ساری نسبتیں حضرت جو فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہ کی ذات مبارک میں ابتدائی طور پر شامل ہے۔ اب ذرا آپ کی شخصیت کی تعمیر کا جائزہ اس حوالہ سے لیں کہ پہلی وحی کے نزول سے لے کر سورہ علق کی پہلی 5 آیتیں اقرأ بسم ربک الذی خلق سے آغاز ہوتا ہے۔ پہلی 5 آیتیں سورہ علق سے لے کر آخری آیات کے نزول تک، یعنی وحی الہی کے آغاز سے وحی الہی کے اختتام تک، تمام آیات قرآنیہ بزبان صاحب قرآن کی ہستی کو سننے کا شرف حاصل ہے، حضرت سیدہ فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہ کی ذات مبارک کیا شان ہے۔ اور پھر آپ کے کردار کو، حضور علیہ السلام کے کردار کو، اپنی والدہ ماجدہ کے کردار کو، دین اسلام کے لیے ان کے بے پناہ ایثار کو دیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ چشمدید گواہ ہیں حضرت فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہ اسلام کی اس ابتدائی جو دور ہے، مدنی دور میں، جو سیرت طیبہ کا 10 سالہ مدنی دور ہے، اس میں تو چیزیں ریاست مدینہ قائم ہو گئی، چیزیں اسٹیبلش ہو گئیں۔ اصل تو تکلیف دہ دور مکہ مکرمہ کا 13 سال کا دور ہے، جو حضرت فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہ نے، جسے انتہائی تکلیف، انتہائی اسلام کی خاطر صعوبتیں برداشت کرتے ہوئے اپنے بابا جان کو، والدہ ماجدہ کو، حضرت سرکار حضرت ابو طالب کو، حضرت فاطمہ بنت اسد کو، اور ان تمام ابتدا میں اسلام کی خدمت کرنے والی ہستیوں کو دیکھا۔ اب چیزوں کو دیکھنے کا اور سمجھنے کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے، ایک اینگل ہوتا ہے۔ مثلا ایک مشہور حدیث مبارک جو ہم تک پہنچتی ہے، وہ مکمل نہیں پہنچتی، میں عرض کرنا چاہوں گا، اس کی وضاحت بھی کرتا ہوں کہ حضور علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، الصلاۃ قرۃ عینی، یہ الفاظ ہم تک پہنچتے ہیں، اور ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ وہ نماز کی ادائیگی کر کے اپنے آقا کی آنکھیں ٹھنڈی کرے۔ سبحان اللہ۔ اب ایک انتہائی کثیر المطالعہ شخصیت ڈاکٹر اسلم فرخی، جو جامعہ کراچی کے شعبہ اردو کے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہیں، انہوں نے جب اس حدیث مبارک کو لکھا تو انہوں نے اس کو اس خوبصورت پیرائے میں لکھا کہ حضور حضرت سیدہ کائنات کے گھر تشریف لائے، آپ اس وقت حالت نماز میں تھی، تو میرے آقا نے دیکھا اور فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں۔ اب یہ ہے وہ زاویہ چیزوں کو پرکھنے کا، دیکھنے کا، سمجھنے کا۔ ہمیں اس انداز سے جب ہم سیرت طیبہ کو، حضرت فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہ کی سیرت کو دیکھیں گے، پھر ہمیں اس بات کی سمجھ آئے گی کہ انہوں نے اسلامی معاشرہ کے اقدار کے لیے اور اسلام کے دامن میں جو ابتدان ہستیاں آتی ہیں ان کے حوالہ سے آپ نے کیا ان کی تربیت کی، کیسا اخلاقی اور معیاری ان کو ایک جو ہے وہ اسلام کا سبق اور اسلام کی تعلیمات سے آشنا کیا۔ صاف ظاہر ہے کہ عینی شاہد تو آپ تھیں بارگاہ نبوی کی، اور پھر آنے والی خواتین کی تربیت آپ نے ہی کرنی تھی، جو کچھ حضور علیہ السلام سے دیکھتی تھیں۔ ازواج مطہرات تو حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کی مبارک زندگی میں حضور نے دوسرا عقد نہیں فرمایا، اور 10واں سال ہے اظہار نبوت کا جب ان کا وصال ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر 3 سال مکہ مکرمہ میں، اور پھر ہجرت کے بعد 2 سال جو ہیں یہ بھی حضور علیہ السلام کے نکاح کے بغیر گزرے، اور پھر حضرت سودا، حضرت ام المومنین عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر ازواج مطہرات زینت بنتی ہیں حرم نبوی کی۔ یہ سارا عرصہ جو ہے اس میں حضرت فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہ کی ذات مبارک ہی ہے جو عورتوں کے لیے ایک مشعل راہ ہے، اور کاشانہ نبوی میں حاضر ہونے والی صحابیات کی تربیت کے لیے یہ تو بڑی اہم بات، یعنی دوسرے لفظوں میں حضرت سیدہ
ایک واسطہ ہیں اور بڑا مضبوط واسطہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علوم و معارف کی اشاعت کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. خصوصاً خواتین میں. جی ہاں. اور یہ میں عرض کرنا بڑا ضروری سمجھوں گا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواتین کی تعلیم و تربیت کے بارے میں کس قدر حساس تھے. اللہ اللہ. کیونکہ ایک خاتون نے آگے چل کے ماں بن کر ایک معاشرہ کی تشکیل میں بڑا اہم رول ادا کرنا ہوتا ہے. اس لیے جب بھی آیات الہیہ کا نزول ہوتا، اس سے نزول وحی کی کیفیت ختم ہونے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام میں تلاوت کرتے اور پھر گھر جب تشریف لاتے تو وہاں جو ہستیاں صحابیات جو دیگر خواتین آتی ان کے سامنے بھی حضور اسی طرح سبقاً اور تعلیماً ان آیات کی تلاوت فرماتے تاکہ اللہ رب العزت کا جو پیغام وحی کی صورت میں آیا ہے وہ پورا جو حضور کی امت کی خواتین تک پہنچے تاکہ وہ اس کی روشنی میں اپنے کردار کو بھی ڈھالیں اور اپنی اگلی نسل کی بھی تربیت. سبحان اللہ. مودودی صاحب فرمائیے کہ اخلاق حسنہ کی کیا کیا ہمیں مثالیں ملتی ہیں حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی زندگی سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بہت شکریہ آج کے اس پروگرام میں جو کہ ایک ایسی ہستی کا متعلق ہے کہ جو سیدہ نساء العالمین ہے، بے شک جو سیدہ نساء اہل الجنہ ہے. سبحان اللہ. اور جن کے بارے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ انہا ام ابیہا. سبحان اللہ. آپ کے بہت سارے القابات ہیں، ان القابات میں سے ایک لقب جو ہے ام ابیہا ہے. ام ابیہا ہمارے ہاں نام بھی رکھتے ہیں، تھوڑی سی اس کی میں وضاحت بھی کروں ضرور کہ ام ابیہا کا لفظی مطلب تو یہ بنتا ہے کہ اپنے والد کی ماں. کیا بات ہے. لیکن یہاں جو معنی اس کا لیا جائے گا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا رشتہ اور ناطہ اور تعلق اس طرح تھا اور آپ کا ایسا کیئرنگ ایٹیچیوڈ تھا کہ آپ کو یہ لقب جو ہے وہ تفویض کیا گیا کہ آپ جو ہے وہ اپنے والد کی ماں قرار پائیں. تو اسی طرح آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اگر سیرت کو ہم نے سمجھنا ہو تو اس کے لیے میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی 2 احادیث کوٹ کروں گا. ضرور. یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری اور باطنی جو سیرت ہے اس کی اگر کسی نے مجسم شکل دیکھی ہے تو وہ سیدہ فاطمہ کی صورت میں نظر آتی ہے. سبحان اللہ. اس کی وجہ کیا ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ما رأیت احداً اشبہ کمال ہے سمتن و دلن و ہدین برسول اللہ فی قیامہا و قعودہا من فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ. کہ میں نے طور طریق میں سیرت و اخلاق میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدہ فاطمہ کی مشابہت سے بڑھ کر کسی کی مشابہت نہیں پائی. کیا بات ہے. کہ آپ کے یعنی نشست و برخاست کا طریقہ، آپ کے چلنے کا طریقہ، آپ کی گفتگو کا انداز، آپ کا ہر عمل جو ہے وہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سانچے میں ڈلا ہوا نظر آتا تھا. اسی طرح اگر اخلاق کی بات کی جائے تو اخلاق کریمانہ میں ایک وصف جو ہے وہ راست گوئی ہے، بے شک صدق ہے. اس سے بڑھ کر کوئی وصف نہیں ہے. اس کے بارے میں بھی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا گواہی دیتی ہیں سیدہ کے بارے میں کہ ما رأیت احداً، جیسے پیچھے فرمایا ما رأیت احداً، اسی طرح اس حدیث میں بھی فرماتی ہیں کہ ما رأیت احداً اصدق لہجۃ کمال من فاطمہ بنت رسول اللہ الا الذی ولدہا صلی اللہ علیہ وسلم. کہ میں نے لہجہ کی صداقت میں، سچ گوئی میں، راست گوئی میں سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا سے بڑھ کر کسی ہستی کو نہیں پایا سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سبحان ذات. اللہ. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے بعد اگر کسی کی صداقت ہے تو وہ سیدہ کے حصے میں آتی ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اور بھی صاحبزادیاں تھیں
لیکن جو مقام و مرتبہ، جو علو شان آپ کے حصے میں آئی وہ کسی اور صاحبزادی کے حصے میں نہیں آئی. اور ایسا کیوں نہ ہوتا؟ کیونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ فاطمہ تو بدعۃ منی، سبحان اللہ، کہ فاطمہ جو ہے وہ میرے جگر کا گوشہ ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے. فمن ابغضھا ابغضنی، اور جو اس کو اذیت پہنچاتا ہے وہ مجھے اذیت پہنچاتا ہے. اسی طرح فرمایا کہ فاطمہ تو شجنۃ منی، کہ فاطمہ جو ہے وہ میری ثمرے جو ہے وہ یعنی ایسی ثمر ہے، ایسی شاخ ہے جو ثمر بار ہے. کیا بات ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو نسل ہے اور آپ کا جو شجرہ نسب ہے وہ آپ سلام اللہ علیہ کے طریق سے ہی آگے چلا ہے. سبحان اللہ. اسی طرح آپ کی جو اگر زندگی کو ہم دیکھیں تو آپ کی زندگی جو ہے وہ سادگی کا مرکہ تھی. واہ. آپ باوجود اس کے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں اور ایسی صاحبزادی ہیں جو لاڈلی صاحبزادی ہیں، بالکل، لیکن جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد میں چلی جاتی ہیں تو آپ گھر کا کام کاج خود کرتی ہیں. بالکل، اتنا کام کاج کرتی ہیں، چکی پیستی ہیں، یہاں تک کہ آپ کے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے ہیں. لیکن شرم و حیا کا اتنا پاس ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر کسی خادمہ کو طلب نہیں کرتی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک تو ہیں کہ انبیاء کے امام ہیں اور نبیوں کے امام ہیں، اور ایٹ دا سیم ٹائم آپ ہیڈ آف دا اسٹیٹ بھی ہیں. بالکل بالکل، آپ ریاست مدینہ کے حکمران ہیں، والی ہیں، اور آپ کے پاس ہر طرح کی سہولیات ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے کسی طرح کا کوئی مطالبہ نہیں ڈاکٹر صاحب کرتے. یہ بات جاری رکھتے ہیں، انشاءاللہ آپ سے استفادہ کرتے ہیں. ڈاکٹر قرہ صاحبہ، جیسا کہ بات ہو رہی تھی ام ابیہا، ایک بیٹی کی حیثیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کا کیا تعلق خاطر تھا؟ کیسی کیسی محبت اور کیسی کیسی عقیدت اور احترام اور کیئر خاص طور پر ارشاد فرمائیے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جیسا کہ ارشاد فرمایا ہے سورہ ملک کے اندر، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، تو یہ جو موت اور حیات کا اللہ تعالیٰ نے زندگی کے اندر ہمیں سلسلہ دکھایا ہے اور اس کا سبب یہ بتایا ہے کہ یہ جانچا جائے، یہ دیکھا جائے کہ تم میں عمل میں حسین ترین کون ہے، کس کے عمل سب سے خوب ہیں. تو یہ آج ہم اس ہستی کے بارے میں بات کر رہے ہیں جنہوں نے اس معیار کو ثابت کر دکھایا. کیا بات. کہ وہ اپنے حسن عمل میں اس پائے پر موجود تھی، اور اس پائے پر موجود ہونے کی وجہ سے ہی وہ ہمارے لیے اسوہ کمال ہیں. بے شک. اور ان کو تمام نسائے جو ہیں دنیا کی خواتین، مسلمان خواتین، ان کے لیے ایک رول ماڈل بھی ہیں. وہ جس طرح کے 4 خواتین کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ وہ کامل ہیں، جن میں ایک تو حضرت مریم علیہ السلام ہیں، اس کے علاوہ جو ہیں وہ حضرت آسیہ بنت عمران ہیں، اس کے علاوہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اور حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا. یہ 4 خواتین ہم سب مسلمانوں کے لیے رول ماڈل ہیں. تو آپ رضی اللہ عنہا نے جو بچپن گزارا، آپ بعثت کے تقریباً 2 سال قبل پیدا ہوئیں، اور آپ کو پتہ ہے چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے گھر میں وہ سب سے زیادہ ایک طرح سے لکی بھی ہوتا ہے کہ اسے والدین کا سب سے زیادہ وقت بھی ملتا ہے. بالکل. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جو ہیں اس بارگاہ نبوت سے بہت زیادہ فیض پانے والی تھیں، اور بطور باپ کے آپ نے وہ تمام جو تربیت کا ادارہ تھا اس کو اپنے گھر میں دیکھا. اور پھر دیکھیے کہ جب وہ نبوت ملی اس کے بعد جب آپ نے اعلانیہ اس کا اظہار کیا تو آپ کا قطع پورے بنو ہاشم کا مقاطعہ کر دیا گیا. اور وہ کتنی سخت صورتحال تھی جب شیب ابی طالب کے اندر تمام جو بنو ہاشم تھے وہ محصور تھے. اور اس وقت کہا جاتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی عمر جو ہے وہ شاید 4-5 سال سے زیادہ نہیں تھی. اب اتنی چھوٹی عمر کا بچہ جب اس مقاطعہ کی اس کیفیت سے گزر رہا ہے تو اس کو وہ چیزیں تو نہیں مل رہی جو ہم جس کی توقع کرتے ہیں عام حالات میں جو دستیاب ہوتی ہیں. ہر طرح سے جو ہے وہ صبر سکھایا جا رہا ہے اور وہ سیکھ رہا ہے بچہ. اور وہی صبر، وہی شکر آپ کی پوری شخصیت کا حصہ جو ہے ہم آخری عمر تک آپ کے ساتھ دیکھتے ہیں. مجھے حیرانگی بھی ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ کی جو عمر ہے وہ اگر دیکھا جائے
تو ایک روایت کے مطابق 25 سال اور زیادہ سے زیادہ جو عمر بتائی جاتی ہے 29 سال، اور جس میں 16 سال کی عمر میں آپ کی شادی جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوتی ہے. تو یعنی یہ اتنی کم عمری کے اندر ایسے کام، ایسے اعمال بجا لانا کہ جو رہتی دنیا تک، اور یہ بھی نہیں ہم بات کر رہے، یہ قیامت تک ایسی ہستیوں کا ذکر جو ہے وہ چلتا رہے گا، ان کے بارے میں بات ہوتی رہے گی. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ایک کتنا بڑا سبق ہے کہ بطور باپ آپ نے اپنی بیٹی کے ساتھ کیسا رویہ رکھا، یہ ہمارے معاشرے کے بھی سیکھنے کی ضرورت ہے اس کے اندر. تو آپ ہمیشہ بہت محبت کے ساتھ ان سے پیش آتے، جب بھی کہیں پہ جاتے تو سب سے پہلے ان سے مل کے جاتے حضرت فاطمہ سے، اور واپسی پہ پھر دوبارہ واپس آتے تو سب سے پہلے پھر حضرت فاطمہ سے ملاقات کرتے. تو باپ بیٹی کا جو رشتہ ہے اس میں بھی ہمارے سامنے بہت ایک اعلیٰ مثال جو ہے وہ آپ کی صورت میں ہمیں نظر آتی ہے. جیسا انہوں نے فرمایا کہ جو ایک باپ بیٹی کا رشتہ ہے، جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت، بے مثال محبت کا اظہار کرتے تھے، احترام کا اظہار کرتے تھے، تو وہ جو ایک نمونہ ہے باپ بیٹی کے رشتے کا، آج بھی ہم کہتے ہیں کہ جو بیٹیاں ہیں وہ باپ سے زیادہ قریب ہوتی ہیں اور ماؤں کا جو ہے وہ بیٹوں سے بانڈنگ زیادہ. تو باپ بیٹی کے رشتے کا جو نمونہ ہمیں ان دو عظیم ہستیوں سے ملتا ہے، اس پہ کچھ. اچھا ڈاکٹر فاطمہ، یہ بڑی اپنے خوبصورت بات کی. اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ دیکھیں کہ اس دور میں ایسی مثال، مطلب جیسا کہ وہ ایک دور جاہلیت ہے اور وہاں پر بیٹی کا پیدا ہونا ہی ایک بہت ہی مطلب مایوب سمجھا جاتا ہے، اور اس کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. اور جس کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی تھی تو وہ کسی مطلب وہ بہت چھپ جاتے تھے اور لوگ تعزیت بھی کرتے تھے. اور بالکل، تو اس دور میں بیٹی کو اتنی اہمیت دینا اور اتنی محبت کرنا، اور یہ اس سسٹم پہ ایک کاری ضرب ہے، میں یہ سمجھتی ہوں. اور حضرت فاطمہ الزہرا کی جب ولادت ہوئی اور اس پہ جب اس کے بعد جب سورہ کوثر کا نزول ہوا اور تو خیر کثیر کہا گیا نا، تو یہ دیکھیں کہ آپ کے جو دشمن تھے، جو کفار مکہ تھے، جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طعنہ دیا کرتے تھے بے اولاد ہونے کا، تو اولاد جو ہے ہمارے ہاں تو چلتی ہے بیٹوں کے ساتھ، لیکن روایت تو یہ ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ کتنا خوبصورت ایک بات ہے کہ یہاں پر بیٹی جو ہے وہ اس کی اولاد جو ہے وہ اس کے ذریعے مطلب یہ سلسلہ جو ہے وہ چل رہا ہے. اور ایون قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورہ شورا میں یہ بات اس طرح سے کی ہے، اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ قرابت داروں سے محبت کرو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ اس سے کیا مراد ہے، تو انہوں نے کہا کہ اس سے مراد ہے میرے جو اہل بیت ہیں. اب اہل بیت میں حضرت علی، حضرت فاطمہ اور ان کی اولاد. تو یہ بہت خوبصورت بات ہے کہ مطلب ایک جو روایتی ایک چل رہا تھا سسٹم، اس کو توڑ کر اور اس میں سے یہ سلسلہ جو ہے وہ اس کو چلایا گیا، بالکل اس کے مخالف جا کر ایک نئی روایت اور ایک بہت مثبت روایت کا جو ہے اور اس بیٹی نے بھی اس کا حق ادا کیا، اور ان کی اولاد نے بھی اسلام کے پیغام کو زندہ رکھا. اسلام کی ترویج میں جہاں تک ہو سکا انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے. بالکل ایسا ہی ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر اقصیٰ. ہم ذرا اب کچن کا رخ کرتے ہیں اور شیف منیرہ سے پوچھتے ہیں کہ کہاں تک معاملات پہنچے ہیں، تیاری کہاں تک پہنچی افطار کی؟ جو تھا سیلڈ وہ میں نے ریڈی کر دی، ڈسپلے میں آپ دیکھ سکتے ہیں. ایک کو میں نے بالکل سادہ رکھا ہے کہ جو لوگ کیچپ نہیں کھانا چاہتے ہیں اور بالکل سمپل رکھنا چاہتے ہیں، اس کے لیے میں نے سیزننگ سے ڈڑا مرچ کی اور زیرے کی اور ساتھ میں کالی مرچوں کی سب میں نے سالٹ کی ہے. اس کو میں نے ہلکا سا سوتے کر کے پاستا کو تمام سیلڈس میں ایڈ کر دیے. وہ ایک سمپل پلیٹر ہے. اور دوسرے میں نے کیچپ ایڈ کیا ہے جو مطلب سبھی اس کو کھا سکتے ہیں. تو کیچپ کو اس میں نے ٹاس کی ہے، علیحدہ سے اوپر سے ہلکی گارنش کی ہے. تو دونوں قسم کے میں نے جو پلیٹر تھے پاستا سیلڈ کے وہ کر دیے. ویسے تو یہ آپشنل تھا، میں نے پاستا ایڈ کیا. آپ چاہیں تو اس میں اپنے پیس بھی چک پیس بھی ایڈ کر سکتے ہیں. آپ پوٹیٹوز بھی ایڈ کر سکتے ہیں. آپ اس میں بیٹ روٹ بوائل کر کے وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں. تو مقصد یہ ہے کہ جو آج کل کی سبزیاں تازی آئی ہیں وہ ان کو ہم کسی نہ کسی طریقے سے
استعمال کر کے اپنے دسترخوان کے اوپر سجائیں تاکہ ہر کوئی بچہ بڑا اس کو کھائے. اور جو سیکنڈ تھی قیمہ مٹر, قیمہ اس میں ابھی بن رہا ہے. میں نے اس میں میتھی کا فلیور دے دیا ہے, میتھی کے ساتھ فلیور اس میں آئے گا. اور اس کو میتھی کا جو فلیور دینا ہے وہ ایسے دینا ہے کہ میتھی جب آپ نے لینی ہے آپ اس کو پانی میں ایڈ کر دینا ہے. ہم کیا کرتے ہیں, ہم سادہ میتھی کو پاؤڈر لے کے ایز اس میں ڈال دیتے ہیں. تو آپ ایسا نہیں کرنا, نہیں ایسے نہیں کرنا. آپ نے پانی میں اس کو 2 چمچ ڈال دیجیے گا. جب پانی اوپر نیچے رہ جائے گا, اس کا جو بھی اس میں ذرات ہیں, کوئی چنکس ہیں ریت کے, وہ نیچے رہ جائیں گے. پھر آپ اس میں میتھی ایڈ کریں کیونکہ کیا خوبصورت یہ آ رہی ہیں, اس کے رنگ کتنے خوبصورت ہمیں دکھائی دے رہے ہیں, اور اب تو خوشبو بھی آ رہی ہے آہستہ آہستہ. بس اب قیمہ ہو رہا ہے, اس میں ابھی مٹر ایڈ کرنے ہیں. اور جو تھا حلوے کا میں نے اس کو جو تھا سوجی اور دودھ کو اس کو مکس کیا ہے. مکس کرنے کے بعد اس کو پھر ہم نے گھی کے اندر اس کو پکایا بھی. یہ جو آپ سوجی کی کھیر کہہ رہی تھی, جی بالکل. ہم عام طور پہ ہم بناتے ہیں کس طرح سے, ہم سوجی کو ڈائریکٹ گھی میں بناتے ہیں اور پھر بناتے ہیں. لیکن یہ دیکھیں یہ سوجی بالکل پھول چکی ہے, میں نے پانی ایڈ نہیں کیا. اس کو دودھ میں سوجی کو مکس جب آپ پہلے کر لیں گے نا, تو وہ جتنی بھی پھولنی ہو پہلے سے پھول جائے گی. اور اس کے بعد جب آپ اس کو پھر فرائی کریں گے, جب اس کو بھونیں گے, تو بھوننے کے بعد اس کو پانی کی ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اب اس میں گارنش ہم ایڈ کریں گے. اب اس کو دم پہ رکھا ہوا ہے. قیمہ اپنے فلیور ابھی چھوڑ رہا ہے, قیمہ بھی پکے گا, پھر اس میں مٹر ایڈ کریں گے. بہت خوب, بہت کیا کہنے, بہت خوب. ہم منتظر ہیں, انشاءاللہ آپ جلدی اپنا کام مکمل کر لیں گی اور ہم بھی بہت جلدی اپنا کام مکمل کر لیں گے. افطار کا وقت بھی نزدیک ہے اور ہم کچن میں موجود ہیں, اور وہ ساری ڈشز جس کا ہمیں بڑا انتظار تھا کہ بن جائیں. تو منیرہ بتائیے کہ کیا کیا کچھ بن گیا ہے. قیمہ مٹر بھی ریڈی ہے. جو پاستا تھا میں نے جیسے کہ پہلے بتایا, اس میں کیچپ کے بغیر ہے, اور ایک اچھا یہ 2 طرح کے آپ نے پاستاز بنائے ہیں. کیونکہ افطاری کے اوپر ہر طرح کے کھانا کھانے والے ہوتے ہیں, کسی کو شوگر ہوتے ہیں, کسی کو بلڈ پریشر. تو اس کے لیے میں نے بالکل سمپل بنایا, اس میں کوئی چیز ایڈ نہیں کی ہے. اور ایک کمپلیٹ اس میں میں نے ساس بنا کے ہلکی سی اس کی فلیور دی. اچھا اس میں سبزیاں بھی بہت ساری ہیں اس پاستا میں, آپ نے اس میں بھی سبزیاں بہت ساری ہیں اور اس میں بھی, لیکن اس بات وہی آ جاتی ہے کہ آپ اپنی پسند سے اگر بنا کے ساس اس کی علیحدہ سے بھی رکھتی ہے, اگر جس نے ایڈ کریں تو اور بھی ایڈ کر سکتا ہے. بہت خوب. ٹھیک ہے. اور ساتھ میں جو قیمہ مٹر تھا وہ بھی میں نے بنا دی ہے. ساتھ میں تھوڑے سے قیمے کے کباب بنائے, چپلی کباب. اور جو کھیر تھی, یہ اس کی میں بتانا چاہوں گی کہ وہ بچے جو 1 سے 3 سال کی عمر کے بچے ہیں اور ان ماؤں کو پتہ ہے کہ بچے کھانا نہیں کھاتے ہیں, تو آپ اس کو بنا کے رکھ لیں فریج میں. اور جب آپ نے دودھ گرم کرنا ہے, نیم گرم دودھ, تو اس میں سے 2 چمچ اس کے آپ ایڈ کریں. یہ سیریل جیسا ہی بن جائے گا, تو آپ اس کو بنا کے کھا سکتے ہیں. تو یہ اس کا کمپلیٹ ہے. اور دوسری جو ڈرنک ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے گاجروں کو بلینڈ کی ہے اور اس کا جوس نکالا گاجروں کا, اور اس میں نے ایڈ کیا اورنج کا 1 کپ. اچھا اورنج میں بڑی پھر وائٹامن رچ جو ہے. تو اس میں آپ چاہیں تو اگر اورنج جیسے سیزن جا رہا ہے تو آپ اس میں بیٹ روٹ بھی ایڈ کر سکتے ہیں. بالکل. آپ اس میں کیوکمبر بھی ایڈ کر سکتے ہیں, کھیرا بھی ایڈ کر سکتے ہیں, کھیرے کا جوس بھی ایڈ کر سکتے ہیں. تو پھر اس کے طبی فوائد بھی بہت ہوں گے. بہت سارے فوائد ہیں. اور دوسرا یہ کہ آپ اس کو افطاری میں پئیں, اور آپ کو جو پیاس کی بہت, جو لوگ بچے جا رہے ہیں آج کل یونیورسٹیز میں, ان کے لیے بہت اچھا ہے کہ اس کو ضرور پئیں تاکہ ان کو پیاس کی تھوڑی گرمی بھی ظاہر ہے آہستہ آہستہ بڑھ جائے گی. یہ کمپلیٹ چیزیں میں نے آج ریڈی. بہت خوب, کیا خوب ہمارے دسترخوان کو آپ نے ذائقوں سے اور رنگوں سے سجایا ہے, اور اب تو بلکہ انتظار کرنا بھی مشکل ہو جائے گا افطار کا. جی بالکل. بس امید ہے کہ اب سب کو پسند آئے جب سب کھائیں. اور یہی بات ہوتی ہے کہ افطاری میں تو جتنا کم آپ کا ہو اتنا ہی ہے. نہیں بلکہ ہم تو روزانہ وہ کھاتے ہیں. پیش آتی حضرت سیدہ فاطمہ کے اسوہ سے کیا آپ مینجمنٹ کے لیے؟ مینجمنٹ کے حوالے سے تو یہی ہے کہ ان کی زندگی بھی بہت مصروف تھی اور کئی کام تھے. آپ کو کیسے لگتا ہے اور آپ کیا سیکھتی ہیں ان کی؟ وہی بات ہے کہ جب آپ کی ترجیحات زندگی میں سیٹ ہو جاتی ہے نا, تو ان کو مینیج کرنا آسان ہو جاتا ہے. تو گھر کا جو وقت ہے وہ گھر کو دیا جائے, اور جو باہر ہمارا, چونکہ میں ٹیچنگ سے منسلک ہوں, تو جو وہاں کا وقت ہے وہ اس کو پراپر ٹائم دیا جائے, کیونکہ وہاں پہ بھی کوتاہی نہیں کی جا سکتی. اور بچے بھی ہیں تو بچوں کے لیے بھی اسی طرح سے وقت نکالا جاتا ہے. تو جب پرائورٹی بنا لی جائے تو پھر وقت طے کرنا آسان ہو جاتا ہے. تو سیدہ کی حیات طیبہ میں سے بھی ملتا ہے سبق ایسا کہ آپ نے بھی جس طرح, بالکل, مطلب سب سے بڑی چیز تو یہ ہے کہ سستی کوئی نہیں ہے. جی, آپ کی جو پوری زندگی ہے اس میں ایک چاق و چوبند ایک خاتون کا ہمارے سامنے ایک نمونہ آتا ہے کہ جس نے آرام کے لیے وقت نہیں نکالا. تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہے ہماری آج کی, اور وقت ضائع نہیں کیا. ایک تو آرام کے اوپر وقت ضائع نہیں کیا, اور دوسرا ویسے بھی آج کل جس طرح ہمارے ہاں
زیادہ وقت جو ہے وہ موبائل اور ٹی وی اور ان چیزوں کے اوپر یا ایک ایسی چیزوں کے اوپر یعنی ڈراماز اور اس طرح کی چیزوں پر لگ جاتے ہیں، تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ہمیں آپ کی شخصیت میں نظر نہیں آتی. تو یہ سب سے بڑی چیز ہے کہ وقت کو ضائع نہ کیا جائے اور اپنی ترجیحات جو ہیں ان کو متعین کیا جائے. ڈاکٹر اقصیٰ، آپ نوجوان نسل کو اور خصوصاً نوجوان لڑکیوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گی سیدہ کی سیرت کی روشنی میں؟ سر یہ ہے کہ جو سبق ہمیں ان کی زندگی سے ملتا ہے مختلف حیثیتوں میں، مثلاً بیٹی کی حیثیت سے اور پھر گھرداری جب انہوں نے سنبھالی بیوی کی حیثیت سے، پھر ایک ماں کی حیثیت سے، ایک مکمل نمونہ ہے کہ ہمیں کس طرح سے ہر حیثیت میں اپنا کردار کیسے ادا کرنا ہے. جیسے بھی ڈاکٹر صاحبہ بات کر رہی تھیں، بالکل اسی طرح سے احساس ذمہ داری ہونا چاہیے سب سے پہلے، اور احساس ذمہ داری ایک ہمیں نظر آتا ہے، اور دوسرا دوسروں کا احساس، خیال، ہمدردی. اور اس کے بغیر ہم مطلب زندگی کو اپنے لیے اگر ہم چاہیں کہ دوسروں کو کا احساس کیے بغیر اگر زندگی کو بہتر طریقے سے گزار سکیں، بہت سکون سے گزار سکیں، تو ایسا نہیں ہوتا. مطلب ہمیں دوسرے لوگوں کا خیال رکھنا ہے، اور لڑکیوں کو خاص طور پہ یہی چاہیے کہ اپنے اندر تحمل، برداشت، صبر، استقامت، حیا، بالکل. اور یہ جو ہیں یہ کلیدی چیزیں ہیں جو دوسروں کی خیر خواہی ہونی چاہیے. بالکل. تو یہ کلیدی چیزیں ہیں جو کہ ہر خاتون میں ہونی چاہیے، اور تبھی پھر جو ایک معاشرہ ہے وہ مثالی معاشرہ بن سکتا ہے، ایک جو گھر ہے وہ ایک جنت کا نمونہ بن سکتا ہے. بہت خوب. حضور والا پیر صاحب، امت کو حضرت سیدہ فاطمہ کے طفیل ایک عجیب و غریب تحفہ ملا ہے، تسبیح فاطمی. بے شک. اس کا کیا پس منظر ہے اور وہ کیا چیز ہے؟ اس کی صحیح بخاری میں جو روایت ہے وہ یہ ہے کہ حضرت امیر المومنین مولا علی مرتضیٰ نے جناب حضرت فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہ سے فرمایا کہ گھر میں آپ کو اکیلے بہت زیادہ کام کرنا ہوتا ہے، تو کچھ غلام اور کچھ کنیزیں آئی ہیں، اگر آپ پسند کریں تو جائیں اور بابا جان سے یہ عرض کریں کہ وہ آپ کو ان میں سے کوئی اپنے گھر کی سہولت کے لیے دے دیں. تو آپ جب حاضر ہوئیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ بے کس پناہ میں، تو آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا تو آقا نے فرمایا کہ میں تو سب کچھ راہ خدا میں بانٹ چکا ہوں، آپ اپنے گھر جائیں، میں شام کو انشاءاللہ پھر آتے ہیں تو بات ہوگی. جب آپ شام کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ عطا فرماؤں جس سے تمہاری دن بھر کی تھکن، تکلیف جو ہے اور کلفت وہ دور ہو جائے اور تمہیں بہت زیادہ روحانی تسکین جو ہے وہ حاصل ہو. تب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تسبیح فاطمہ انہیں عطا فرمائی کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ اور 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر. یہ جو ہے آپ اس کو پڑھیں، اس کو نماز کے بعد کریں. اب یہ ایک واقعہ ہے، میں نے روایت بھی ریفرنس کے ساتھ عرض کی ہے، لیکن اس میں ایک خوبصورت چیز، اس کے دو پہلو ہیں جس پہ میں عرض کرنا بہت ضروری سمجھتا ہوں. ایک تو بہت خوبصورت بات، ہماری ایک بہت بڑے محدث اور سیرت نگار ہیں، انہوں نے جناب سیدہ کی شان مبارک میں پوری کتاب مناقب زہرا کے نام سے لکھی ہے. انہوں نے اس حدیث مبارک پہ خوبصورت جو تبصرہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے گھر جا کر انہیں یہ تسبیح عطا کر کے امت کو یہ پیغام دیا ہے کہ بنی فاطمہ اور اولاد فاطمہ کی خدمت میں ان کے گھر جا کر ہدایہ پیش کرتے رہا کرو. یہ امت کی بقا کے لیے اور سلامتی کے لیے بہت ضروری ہے. اور پھر دوسری بات جو اس میں سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ کاشانہ سیدہ فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہ کے لائق جب تک کوئی نہ آتا اس وقت کا انتظار تھا. اور پھر غزوہ خیبر سے واپسی پر 7 ہجری میں جب جناب حضرت فضہ آئیں تو انہیں حضرت فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہ کے در دولت میں بھجوا دیا گیا. یعنی انتظار تھا کہ فضہ یا اس لائق کوئی آئے تو اسے فاطمہ الزہراء کے گھر میں بھیجا جائے.
تو یہ اس میں ایک حکمت یہ بھی تھی اس میں. بغدادی صاحب، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے آخری ایام کس طرح سے گزرے؟ اپنے والد گرامی کی وصال کا صدمہ اور اس کے بعد کا جو عرصہ ہے وہ انہوں نے کس طرح سے گزارا؟ جی بالکل، جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے ظاہری پردہ فرما گئے تو یہ گھڑی عمومی طور پر تمام صحابہ کے لیے ہی بہت مشکل تھی. بالکل. اور صحابہ میں سے کوئی بھی صحابی اس بات کو دل و دماغ سے ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو واقعہ اور ان کا جو قول ہے وہ تو بڑا مشہور ہے کہ آپ اپنی تلوار سونت کے کھڑے ہو گئے تھے کہ جس نے یہ کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رحلت فرما گئے ہیں میں اس کی گردن اڑا دوں گا. اللہ. تو یہ صحابہ کی کیفیت تھی. لیکن سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کا چونکہ تعلق ایسا تھا، بالکل، آپ کے لیے یہ جو سانحہ ارتحال تھا اس کو برداشت کرنا سب سے زیادہ مشکل تھا. بے شک. تو آپ جو ہے وہ آہ و بکا کرتی تھی، گریہ وزاری کرتی تھی، بلکہ یہاں تک آتا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جو زندگی آپ نے گزاری اس میں کبھی بھی پھر آپ کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا گیا. اللہ. اور آپ نے ایک مرثیہ بھی کہا، اس مرثیہ کا ایک شعر ہے کہ صبت علی المصائب کمال لو انہا صبت علی النہار سرنا لیالی. کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد مجھ پر ایسے ایسے مصائب پڑے ہیں اور مصائب کا کوہ گراں مجھ پر آ پڑا ہے کہ اگر یہ مصائب دنوں پر پڑ جائیں تو وہ راتوں میں بدل دیں. اللہ اکبر. تو یہ ایک ایسی چیز تھی جو آپ کے لیے ناقابل برداشت بہت. ناظرین کرام، ابھی ہم سنیں گے جناب مفتی محمد فاروق القادری صاحب کی آواز میں قصیدہ غوثیہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وبارک وسلم. یا شاہ جیلان یا شاہ جیلان یا شاہ جیلان یا شاہ جیلان. سقاني الحب كاسات الوصال فقلت لخمرتي نحوي تعالي سعت ومشت لنحوي في كؤوس فهمت بسكرتي بين الموالي فقلت لصائر الأقطاب لموا بحالي وادخلوا أنتم رجالي وهموا واشربوا أنتم جنودي فساقي القوم بالوافي ملالي شربتم فضلتي من بعد سكري ولا نلتم علوي واتسالي مقامكم العلا جمعا ولكن مقامي فوقكم ما زال عالي. يا شاه جيلان يا شاه جيلان يا شاه جيلان يا شاه جيلان. أنا في حضرة التقريب وحدي يصرفني وحسبي ذو الجلال أنا البازي واشهب كل شيخ ومن ذا في الرجال يعطي مثالي كساني خلعة بطراز عزم وتوجني بتيجان الكمال وأطلعني على سر قديم وقلدني وأعطاني سؤالي وولاني على الأقطاب جمعا فحكمي نافذ في كل حال فلو ألقيت سري في بحار لسار الكل غورا في الزوال ولو ألقيت سري في جبال لدقت واختفت بين الرمال ولو ألقيت سري فوق نار لخمدت والطفت من سر حالي ولو ألقيت سري فوق ميت لقام بقدرة المولى تعالي. يا شاه جيلان يا شاه جيلان يا شاه جيلان
جیلاں یا شاہ جیلاں وما منها شهور أو ظهور تمر وتنقضي إلا أتاني وتخبرني بما يأتي ويجري وتعلمني فاقصر عن جدالي مريديهم وطب واشتح وغني وافعل ما تشاء فالاسم علي مريدي لا تخف الله ربي عطاني رفعة نلت المنال طبولي في السماء والأرض دقت وشوص السعادة قد بدا لي بلاد الله ملكي تحت حكمي ووقتي قبل قلبي قد صفى لي نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي مريدي لا تخف واصل فإني عزوم قاتل عند القتال يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا درست العلم حتى صرت قطبا ونلت سعدا من مولى الموالي فمن في أولياء الله مثلي ومن في العلم والتصريف حالي رجال في هواجرهم صيام وفي ظلم الليالي كاللآلي وكل ولي له قدم وإني على قدم النبي بدر الكمال نبي هاشمي مكي رجاز وجد به نلت الموالي أنا الجيلي محي ديني اسمي وأعلامي على رأس الجبال أنا الحسني والمخضع مقامي وأقدامي على عنق الرجال وعبد القادر المشهور اسمي وجدي صاحب العين الكمال تقبل لي ولا تردد سؤالي أغثني سيدي انظر بحالي يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. خدایا بحق بنی فاطمہ کے برقولی ما کنی خاتمہ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کی جو خدا کے واسطے مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے میرے پاک پروردگار اپنے پاک بارگاہ کرم سے ہم سب کے ماہ سیام سے روزوں کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرما. میرے اللہ بشری تقاضوں کے تحت ہونے والی لغزشوں خطاؤں سے درگزر فرما. پاک پروردگار اپنے رحم اور کرم سے جو لوگ بیمار ہیں کسی تکلیف میں ہیں اس مرتبہ روزہ قضا کر رہے ہیں مالک انہیں توفیق عطا فرما کہ وہ اپنے روزوں کی قضا ادا کر سکیں اور تیری رضا اور خوشنودی کو پا سکیں. میرے پاک پروردگار تو نے رمضان کی صورت میں جو ہم پر احسان عظیم فرمایا ہے اور اس کے ذریعہ سے تو جو امت مسلمہ کو ہم گناہگاروں کو عشرہ
حشرۂ مغفرت عطا فرما رہا ہے، حشرۂ رحمت عطا فرما رہا ہے، آتش جہنم سے آزادی کا عشرہ عطا فرما رہا ہے۔ میرے پاک پروردگار اس ماہ سعید کی برکتوں سے بہرور ہونے کی توفیق عطا فرما، اور دن کو عبادت روزے کے ساتھ اور رات کو قیام و تسبیح کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بحق حبیبک نبیک رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ اجمعین برحمتک۔